اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے میں آپ کا میزبان شاہد مسرور، اور آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو میں زندگی کے بہت سارے معاملات کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، رحمتوں کو اور برکتوں کو شمار کرنے کی صحیح کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے ہم اس کی اس طرح سے قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ اس لیے تو سورہ رحمان میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل سے اگر یہ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ایک ایک لمحے میں چلنے والی ہماری یہ سانس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہے۔ ہم پانی جو پیتے ہیں، جو انسان کہیں پر موجود ہو، سمندر میں ہو، ریگستان میں موجود ہو، یا کہیں پر بھی موجود ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہو، اس کو پینے کے لیے پانی بھی مل جاتا ہے۔ انسان کی یہ جو زندگی کی رمق ہے، یہ جو چلتا ہوا دل اور دوڑتا ہوا رگوں میں خون ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ ہم تو اپنے اندر موجود جو سسٹمز ہیں بایولوجیکل، ان کو بھی نہیں جانتے، ان سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ ہر روز اناج اگلتی ہے، ہر روز اناج اگلتی ہے۔ ہم انسان وہ لوگ ہیں کہ جو ہرس کرتے ہیں، ہم اناج کو بچا کے چھپا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارا یقین ہماری کوتاہی کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر رزق کا وعدہ کیا ہے تو بتائیے کہ آپ جب اس کائنات پر نظر دوڑاتے ہیں، اس دنیا پہ نظر دوڑاتے ہیں، تو آپ کو کہاں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں میں، نعمتوں میں کوئی کمی ہے؟ آپ جائیے، سفر کیجئے، آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے۔ اور ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ محیور العقول بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہو جاتی ہیں، دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو۔ تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں اپنے اگر عمل سے ثابت کرنا ہے اور کرنا چاہو تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤ گے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں پڑے رہو گے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بعد اتنی بڑی ایک رات آنے والی ہے، شب آنے والی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ توبہ کرو مجھ سے، مانگو اپنی مغفرت کی دعا مجھ سے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو شب توبہ آج کے بعد آنے والی جو شب ہے وہ شب توبہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ یعنی ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ پورے سال کے اعمال جو ہیں وہ اسی ایک رات میں لکھے جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے حوالے سے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اپنی بخشش بھی کرا سکتے ہیں کہ زندگی کا کچھ نہیں پتہ کہ اس زندگی کی ان سانسوں کی ڈور کب ٹوٹ جائے۔ تو جتنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کی جائے، اس سے توبہ کی جائے، ان گناہوں کی بھی کہ جو ہم نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں، چاہے حقوق اللہ کی نسبت سے ہوں یا چاہے حقوق العباد کی نسبت سے ہوں، ہم نے جتنی بھی کوتاہیاں اور گناہ کی ہیں ان کی توبہ کریں۔ آج کا پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے، تاکہ ہم آج سے ابھی یہ ذہن بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہمیں شب برات کی شکل میں دیا ہے، ہمیں بری کرنے کے لیے گناہوں کے عذاب سے ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے توبہ کے موضوع پر، اور میرے ساتھ انتہائی جلیل القدر شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں، میرے بہت ہی محترم، بہت محبت کرنے والے عالم دین بھی ہیں، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں انتہائی نمایاں ترین خدمات انجام دینے والی شخصیت کہ جو دین سے جڑے رہے تو سیاست کی، دین سے جڑے رہے تو انسانیت کی خدمت کی، اور دین سے جڑے ہوئے ہیں تو دین کا علم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم الحاج محمد حنیف طیب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، شکر۔ ماشاء اللہ سر، آپ کو دیکھ کر بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے سر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوسری شخصیت میرے ساتھ جو تشریف فرما ہے، میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، ان کے پاس سے جو علم ہم تک پہنچتا ہے، مجھ تک اور دنیا بھر میں جو ہمارے ناظرین ہیں، وہ یقیناً اس علم سے
بہت جلا پاتے ہیں اور ان کے درمیان یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ وہ مزید جاننا چاہیں، تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا اور دین کا علم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں ایک نمایاں ترین شخصیت کہ جو آج بھی آپ کو اس اسکرین پر رہنمائی کرنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے، میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ سر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ سر آپ کی اجازت سے گفتگو جی شروع بالکل کریں۔ آغاز فرمائیے۔ میں محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو توبہ ہے اس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے، ذرا یہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں شاید بھی توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی لوٹنا۔ تو اب توبہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ توبہ کی یا توبہ کرنا، تو توبہ کرنے میں ہوتا کیا ہے؟ توبہ کرنے میں بندہ رجوع کرتا ہے۔ کس چیز سے رجوع کرتا ہے؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رجوع من الذنب الی الطاعہ، گناہ سے نیکی کی طرف رجوع کرنا، عقاب سے رحمت کی طرف رجوع کرنا، ظلمت سے نور کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا۔ کہ نور تھا نا اللہ کی طرف سے جو روح آئی ہے ہماری، وہ تو نور ہے، وہ نور ہے۔ اور مسلمان جب مسلمان ہے تو نور ایمان اس کے قلب میں ویسے ہی ہے۔ جب اس نے گناہ کیے تو گناہوں کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا، گناہوں کے ذریعے وہ ظلمت میں آیا، گناہوں کے سبب ظلمت میں آیا تھا، گناہوں کے سبب مستحق عقاب بنا تھا۔ تو اب جب وہ توبہ کر رہا ہے تو گویا وہ لوٹ رہا ہے ظلمت سے نور کی طرف، اپنی اصل حالت کی طرف۔ تو وہ لوٹ رہا ہے عقاب کے استحقاق سے رحمت کے استحقاق کی طرف۔ تو جب بندہ رجوع کرتا ہے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی تجلی رجوع والی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تواب ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہے نام تواب۔ تواب کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ دو معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بندے توبہ کرتے ہیں اور وہ توبہ قبول کرتا ہے اور زیادہ قبول کرتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی توبہ کرنے والا ہے، یعنی رجوع فرمانے والا ہے۔ کیا کہ جب بندے نے رجوع کیا اللہ کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی طرف رجوع فرمایا، رحمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی طرف رجوع فرمایا، نظر رحمت فرمائی۔ باقاعدہ اس کی بھی مفسرین نے بھی تصریح کر رکھی ہے اور صوفیہ صافیہ نے بھی تصریح کر رکھی ہے کہ یہ رجوع دونوں طرف سے ہے، یہ رجوع من العبد الی اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رحمت والا رجوع فرماتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی طرف آئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ کی طرف رجوع کرو سارے کے سارے اے مسلمانوں۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ لوگ کامیابی حاصل کرنے کے لیے پھرتے ہیں ادھر ادھر، سکسیس کا پوچھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سکسیس کا اصول، اس کا فارمولہ، اس کا رول بتا رہا ہے۔ لعلکم تفلحون، توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرمائے گا۔ جو فرمائی ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اس توبہ سے، اور جب اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے تو دنیا و آخرت کی ہر خیر حاصل ہوتی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو توبہ کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کے گناہوں کو، سیئات کو اللہ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے گناہوں کا بخشا جانا، معاف ہونا، اور ایک ہے گناہوں کا نیکیوں سے تبدیل ہونا، کنورٹ ہونا۔ یعنی جو جرم تھے وہ جرم تو اللہ نے معاف کیے اور ان جرموں کی مقدار اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نیکیاں عطا فرما دی۔ تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ توبہ کی اچھائی کی کیا بات کی جائے، اس سے بڑھ کر توبہ کی فضیلت کی کیا بات کی جائے کہ بندے کو توبہ کی برکت سے فلاح ملتی ہے اور اللہ کی محبت ملتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور 5 وقت اذان میں بھی تو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ فلاح حاصل کرنے کے لیے۔ سر میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، پھر سر آپ کی طرف بھی میں حاضر ہوں گا، آپ سے کچھ باتیں جانیں گے، سمجھیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے میں شاہد مسرور، میرے ساتھ تشریف فرما محترم الحاج محمد حنیف طیب صاحب اور محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ آج ہمارا موضوع ہے توبہ، اور میں محترم الحاج محمد حنیف طیب صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا سر کہ یہ جو توبہ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے، سنت ہے یا صرف ثواب ہے؟ یہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. توبہ دین کا اتنا اہم جز ہے کہ اگر توبہ کو بیچ میں نکال دیا جائے تو پھر ہمارے گناہ جمع ہوتے رہیں گے. جی. اور اگر ہم آیات قرآنی اور احادیث کی روشنی میں اللہ کے حکم کے مطابق اور دنیاوی لحاظ سے دنیا میں پینلائز ہونے کے طور پر بھی اور فارگیونیس کی طرف سے بھی دیکھا جائے تو بہت اہم جز ہے. اور اس لیے انسان کو بے شمار، آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا کہ بے شمار ہمارے نعمت ملی ہے، جی ہاں سر. لیکن ان نعمتوں کا احساس نہ ہونا ادراک ہی نہیں ہے ہمیں. یہ بہت بڑی ایک جرم کی بات ہے. جی ہاں سر. اب جرم ہم کرتے رہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جنت میں اللہ بھیجنا چاہتا ہے، تو اس لیے توبہ کا راستہ ایک کھلا رکھا ہے. جی. کہ گناہ کر لیے، اب توبہ اگر کوئی پچھتاوا ہے تو توبہ کر لو، اور توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. لگی ہوئی آگ پر پانی ہے، یہ پانی ہے. اوف. اور اگر توبہ کرنے والے نے توبہ کی تو ایسا ہی وہ ہو جائے گا احادیث ابن ماجہ کے مطابق جی. کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اس لیے گاہے بگاہے ہمیں موقع ملتا ہے. تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اب شب برات جی ہاں پوری رات آپ عبادت کریں، گناہ سے توبہ کریں، پھر شب قدر آ جائے گی، اس میں آپ دعا کریں. تو پوری زندگی بار بار ہمیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ہم کسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں. تو ہمارے لیے توبہ کرنا بالکل لازم ہے، صحیح فرض ہے. اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو ہماری آئندہ زندگی کامیاب نہیں ہو سکے صحیح گی. بات ہے سر. تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے فرمایا گیا حدیث میں کہ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کو 3 فوائد ملتے ہیں. اچھا. ایک تو قبر سے جب وہ نکلے گا تو اس کے آگے مشک کی خوشبو آگے ہوگی. سبحان اللہ. کتنا بڑا فضیلت کی بات ہے. جی ماشاءاللہ. دوسرا ہے کہ جنت کے دسترخوان پر بٹھا کے اس کو کھلایا جائے گا، ماشاءاللہ. اور عرش کے سائے میں اس کو دیا جائے گا، رکھا جائے گا. بلکہ اور دوسرا ایسا جو نہیں کرے گا وہ سخت قسم کی مشکلات میں مبتلا ہو جائے گا. صحیح. تو آپ نے بہت صحیح کہا، یہ موقع ملا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور بار بار توبہ کرنی چاہیے. بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ بندہ رات کو روزانہ سوتے وقت توبہ کرے، نہیں پتہ وضو زندگی کرے. کا. یہ پتہ نہیں صبح اٹھیں گے نہیں اٹھیں. صبح اٹھنے تو اٹھنے کی بات تو دیر کی ہے، تھوڑی دیر بعد سانس ہوگا یا نہیں کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس لیے رات کو سوتے وقت وضو کریں، 2 رکعت آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار کرم، بے شمار رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب، نصف شعبان کی جو شب ہے اس کو شب توبہ کہا جاتا ہے. اس شب توبہ کی یا اس شب کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں شاید بھی 15 شعبان کی رات کے جو ہے وہ متعدد نام جو ہے صالحین سلف میں مشہور تھے. اس کو لیلۃ البراءہ بھی کہا گیا، اس کو لیلۃ السق بھی کہا گیا، اس کو لیلۃ النجات بھی کہا گیا. لیلۃ البراء مانا برات کی رات، چھٹکارے کی رات. لیلۃ النجات مانا نجات کی رات. لیلۃ المغفرہ، لیلۃ التوبہ، توبہ کی رات، مغفرت کی رات. لیلۃ السق، سق کہتے ہیں رسید کو. گویا کہ اس رات میں جب بندہ عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو گویا اسے جو ہے وہ رحمت کی رسید مل جاتی ہے، مغفرت کی نوید سنا دی جاتی ہے. متعدد اس کے نام ہیں، اور کسی چیز کے جو متعدد نام ہوتے ہیں یہ اس کے شرف پر دلالت کرتے ہیں. کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، یہ ہمارے ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ کسی چیز کے نام زیادہ ہوں تو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ جو مسمى ہے، جس کے یہ نام ہے، وہ فضیلت والا ہے. تو یہ رات بھی فضیلت والی ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں متعدد اقوال بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں. اچھا، احادیث دونوں طرح کی موجود ہیں. بعض احادیث میں ضعف بھی ہے، ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا، وہ ایک ڈسپیوٹ ہے، اس کے اندر
اقوال ہیں مختلف علماء کے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ کچھ احادیث وہ ہیں کہ جن احادیث کو باقاعدہ جید قرار دیا گیا ہے، جید احادیث قرار دیا گیا ہے، جن میں سے ایک روایت وہ جس کی تصحیح کو جید قرار دینے والی جو روایات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اور بنو کلب قبیلہ جو تھا اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب عرب کا قبیلہ تھا بنو کلب، ان کے یہاں بکریاں زیادہ ہوتی تھیں، بکریاں زیادہ ہوں گی تو بال بھی زیادہ ہوں گے، تو ان کے بالوں سے زیادہ، یہ اصل میں کنایا ہے اس بات سے کثرت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے گناہگاروں کی جو ہے وہ بخشش فرماتا ہے۔ تو تابعین بھی، بعض اجلہ تابعین کا معمول تھا کہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے، جن میں حضرت خالد بن میدان رحمہ اللہ، امام مکحول رحمہ اللہ، ان کے نام سر فہرست ہیں کہ یہ حضرات عبادت کا اہتمام کرتے تھے، اور بالخصوص اہل الشام کے جو تابعین ہیں، شامی تابعین ہیں، وہ بہت سارے ایسے تھے جو اس رات کا عبادت بھی کرتے تھے، اور بعض تو وہ تھے کہ جو باقاعدہ اس رات میں نئے کپڑے پہنتے تھے، غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کرنا ویسے ہی اچھی بات ہے، یعنی اگر اس رات کی الگ سے کوئی فضیلت وارد نہ بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آپ جس رات میں بھی کریں گے وہ خیر والی ہے، وہ نور والی ہے، وہ آپ کے حق میں ہے، اس سے آپ کی ممانت کا تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہاں، ممانت کب ہوتی ہے کہ جب آپ کو شریعت نے کسی چیز سے روکا ہو اور آپ اس سے نہ رک رہے ہوں۔ قاعدہ کیا، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، چیزوں میں اصل کیا ہے، جائز ہونا، مباح ہونا، اور یہ تو ہے ہی عبادت۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کتاب و سنت کی باتوں پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، یا کتاب و سنت کا بیان خطاب کرتے ہیں یا سنتے ہیں، تو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ آپ کسی بھی دن میں کریں عبادت ہے، کسی بھی رات میں کریں عبادت ہے۔ تو اس رات کی الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہ بھی ہوتی، نہ بھی کوئی روایت ہو، نہ بھی کسی بزرگ کا عمل ہو، تو بھی یہ خود تو خیر ہے ہی صحیح۔ اور اگر عوام ذکر کر رہے ہوں اللہ کا تو یہ تو ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، فقہا کہتے ہیں عوام کسی بھی طرح اللہ کا نام لے رہے ہوں، انہیں اللہ کا نام لینے سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ روکیں گے تو وہ سرے سے جو ہے اللہ کے ذکر سے ہی رک جائیں گے۔ اور پھر دوسرا، جب اتنی خرافات ہو رہی ہیں، اتنی خرابیاں ہو رہی ہیں، اتنے معاملات ہیں، تو فوکس کریں آپ ان خرافات کو دور کرنے پہ، ان خرابیوں پہ ان کو روکیں، ان کو روکنے کی بجائے آپ عبادت والے کاموں پر انگشت نمائی کرنا شروع کر دیں، تو یہ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، آپ عبادت کا اہتمام کریں، فضیلت والی رات، برکت والی رات، برات والی رات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا محترم حاجی صاحب، ہم نے اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات کو، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ٹیلی فون میں قید کر دیا ہے، یہ جو موبائل فونز ہیں، اور جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے، سوشل میڈیا ہے، تو ہماری زندگی کے معاملات، رشتہ داریاں، ایک دوسرے سے تعلق، سب کچھ اسی میں چلا گیا، جس پر بہت ساری گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے نا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ حقوق العباد جو ہیں ان کی معافی یہیں سے ہمیں لے کے جانی ہے۔ تو یہ جو شب برات کے موقع پر، شب توبہ کے موقع پر لوگ موبائل فون میں ایک میسج تیار کرتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو کہیں سے میسج اٹھا لیتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور ہم مختلف لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے سے معافی مل جاتی ہے، یا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بہرحال یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے، اس میں صرف ایک ہی خیر کا پہلو ہے کہ کبھی تو کسی انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے کسی سے معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ بنیادی طور پر اپنے ماں باپ کو اگر ستایا ہے تو ان کے پاس جا کر ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنی چاہیے۔ آپ نے اگر پڑوس میں کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو پڑوسی کو کے پاس جا کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر یہ ایک تو ہے میسج، اب جو میسج مجھے آئیں گے کل رات کو شام سے شروع ہو جائیں گے، بلکہ ابھی سے شروع ہو گئے، اس کو پڑھنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ if you really want to behave properly، آپ فون کریں اور اپنی معذرت چاہیں۔ فون کرنا بھی کوئی اتنا مہنگا تو نہیں ہے، اور انسان میں اتنی ہمت، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس سے معافی مانگے، بڑا ہو جائے گا۔ ایک وقفے کے بعد حاجی صاحب کی گفتگو ہم سنیں گے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آج ہمارا موضوع ہے توبہ، اور توبہ کی نسبت سے ہم نے جس بات کو ڈسکس کیا وہ یہ ہے
کہ توبہ کے حوالے سے مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، یا میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، یہ ایک میسج سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے، ایک پوسٹ ڈال دی جاتی ہے، اس کے نیچے بہت سارے لوگ کامنٹس کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ لائک کر لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے یا نہیں. میں حاجی صاحب سے سوال کر چکا ہوں. جی ہاں سر، فرمائیں. ایسا سمجھنا بالکل نہیں چاہیے. جی ہاں سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات میسج 8-10 دن بعد بھی پڑھتا ہے. اگر خالی میسج دے دیا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، 8-10 دن بعد پتہ چلتا ہے. جیسے مجھے تو پتہ چلا اسی وقت میں نے فون کیا کہ مجھے ابھی پتہ چلا. لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو فون کی طرف اشارہ کیا، علامہ اقبال تو اس فون کے اس طرح ایجاد ہونے سے پہلے لکھ چکے ہیں، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. دیکھیں نا، ماں کو ستایا ہے، بہن کو ستایا ہے، بھائی کو ستایا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے پاس جا کر معذرت کریں اور دل سے توبہ کریں، تو وہ آپ کی زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال ایک روٹین چل پڑا ہے تو یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے. معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے، اور اس کو جو اختیار نہیں کر رہے ہیں ان کو آپ نے سمجھانے کے لیے یہ بات اچھی کی کہ صرف ایک میسج دے کر سمجھ لینا کہ میں نے اتنے ہزار لوگوں سے آج معافی مانگ لی، یہ ہرگز درست نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو جن جن بزرگوں سے آپ کا تعلق واسطہ رہا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان اس کوتاہی کے لیے اس سے خود رجوع کرے اور معافی کا طلبگار ہو، تو یقیناً اس کا معافی مانگنا یقیناً اللہ کو پسند ہے. بالکل اللہ معافی مانگنے والے کو بھی اور توبہ کرنے والے کو بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور معاف کر دینے والے کو بھی، معاف کر دینے والے کو پسند کرتا ہے. اور اگر اس طرح سے معافی مانگی جائے اور معافی طلب کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار انعامات اور اکرام سے نوازتا ہے. تو اس میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہر آدمی جو بڑا ہے اس کے پاس جا کر آپ خود توبہ کریں. اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو بڑوں کا ادب نہ کریں اور چھوٹوں پر شفقت نہ کریں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. تو اگر نبی کے امتی کے طور پر بیہیو کرنا ہے تو پھر آپ کو توبہ کرنے کے معاملے میں ایک قدم آگے بڑھا کر کے توبہ کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. محترم مفتی صاحب، توبہ کرنے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ یہ دو سوال ہیں کہ کیا ہو جاتے ہیں گناہ معاف؟ دیکھیں، توبہ تو وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وہ انعام عطا فرمایا کہ توبہ سے ہر قسم کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. توبہ سچی ہونی چاہیے. سچی توبہ کریں گے تو سچی توبہ تو کفر و شرک کو مٹا دیتی ہے. کفر و شرک سے بھی توبہ اگر آپ کریں گے دنیا میں حالت غرغرہ سے پہلے وقت نزا سے پہلے غرغرہ جائے، جب سانس کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے دروازہ کھلا ہوا ہے رحمت کا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ نے توبہ کر لی، توبہ جو ہے وہ آپ کے گناہ معاف کروا دے گی اللہ کے حضور، اللہ کی رحمت سے. اب شروط کی طرف آ جائیں تو شروط توبہ ہو شروط پر مبنی توبہ ہو. خالی زبانی کلامی توبہ توبہ کہنا، کانوں کو پکڑنا، چہرے پہ ہاتھ مارنا، صرف یہ توبہ نہیں ہے. تو توبہ کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ توبہ کا پہلا رکن یہ ہے، پہلی شرط جو ہے الاقلاع عن الذنب فی الحال. اسی وقت جرم کو چھوڑنا. یہ نہیں گناہ کیے جا رہے ہیں اور ساتھ کہہ جا رہے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، اور ساتھ میں آپ مستقل گناہ بھی کیے جا رہے ہیں. گناہ چھوڑنا، اس کا اعتراف کرنا. دوسرا بنیادی اور جوہری رکن الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے. ندامت محسوس کرنا، گلٹی فیل کرنا، گلٹ ہو آپ کو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. پھر تیسرا جو بنیادی رکن وہ یہ ہے کہ العزم علی اللہ یعود ابدا، کہ اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ زبان سے تو کہہ رہا توبہ توبہ، دل میں کہ اگلی بار پھر کروں گا. یہ توبہ نہیں. یہ بنیادی 3 ارکان ہیں. یہ 3 ارکان متحقق ہوں گے توبہ متحقق ہوگی، ورنہ توبہ شرعاً متحقق ہی نہیں، بھلے آپ زبان سے توبہ توبہ کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں. چوتھا رکن، یہ رکن تو ہر وقت ہے. چوتھا رکن یہ ہے کہ اگر وہ جرم جس سے آپ توبہ کر رہے ہیں قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی کرنا ضروری ہے. مثلا نمازیں قضا کی ہیں تو ان کی قضا بھی لوٹائیں گے. یہ نہیں کہ خالی توبہ کر لی قضا نہیں آپ پڑھ رہے پڑھیں گے. روزے قضا کی ہیں تو ان کی قضا جو ہے وہ آپ ادا کریں گے. زکوٰۃ آپ کے ذمے میں باقی ہے پچھلی تو زکوٰۃ آپ ادا کریں گے.
یہ تلافی کرنا ضروری ہے. اور یہ تو تھا حقوق اللہ کا معاملہ. حقوق العباد کی طرف آئیے. جس کا پیسہ آپ نے دبایا ہوا ہے, جس کا حق تلف کیا ہوا ہے, یا تو اس کے پیسے اسے واپس کریں یا اس سے معاف کرائیں. دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. یعنی قابل تلافی تھا نا, اس کی تلافی ضروری ہے, تو شرعاً توبہ متحقق ہوگی. اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو شرعاً توبہ متحقق نہیں ہوئی, تو توبہ شرعی طور پر ہوئی ہی نہیں, سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہوا. قبول تو اگلا سوال ہے. تو جب ان ارکان اور شروط کے مطابق توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب, لوجد اللہ تواب الرحیم, اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے, توبہ قبول کرنے والا پائیں گے, گناہوں کو بخشنے والا پائیں گے. ماشاءاللہ. حاجی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے ماشاءاللہ. آپ کے آنے سے بس ایک جملہ عرض کر دوں ارشاد کہ میں پوری دنیا کے مختلف حصوں میں گیا ہوں. جی سر. ہر جگہ شب برات کا مسلمان اہتمام کرتے ہیں, اور اہتمام وہی کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, استغفار پڑھ رہے ہیں. تو اس سارے کام, ہاں البتہ آتش بازی جو ہوتی ہے وہ نہیں, اس کی نہیں ہونی چاہیے. کہ مسجد میں جو عبادت کر رہا ہے بزرگ آدمی ہے, اس کو آپ تکلیف پہنچا کر آپ خود اپنے لیے مشکلات آگ سے نہ کھیلیں. بہت شکریہ حاجی صاحب, بہت نوازش محترم مفتی صاحب. ناظرین کرام, ایک تو آتش بازی, دوسرا یہ کہ وہ نہ کیجئے, دوسرا یہ کہ یہ جو گناہ ہیں, گناہوں کی آگ ہے, اس پر پانی ڈالیے توبہ کر کے, اور بالمشافہ اگر کوئی ملتا ہے تو اس سے اللہ سے بھی توبہ مانگی کیجئے اور اس سے معافی مانگیے. میں آپ سے اس اسکرین پر آپ سے بالمشافہ معافی مانگ رہا ہوں. میں ہر اس شخص سے معافی مانگنے کا حوصلہ رکھتا ہوں جس سے میں نے زیادتی کی ہے جا کر, اور ہمیں یہ حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کوتاہیاں کرتے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ سے اپنے ان اعمال پر معافی مانگتے ہوئے بالمشافہ لوگوں کے پاس جا کر ان سے اچھا برتاؤ کریں, ان سے برے برتاؤ پر معافی مانگیں. اللہ کرے کہ ہماری توبہ سب کو اللہ معاف فرمائے, کوتاہی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے. ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.